اولیاء کاملین سب کو ہمیشہ ایک ہی بات کی فکر رہتی، اور وہ یہ کہ خاتمہ بالخیر ہو، ایمان اس دنیا سے ساتھ لے کر کے جائیں۔ کسی بزرگ کی بڑی پیاری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا۔ فرماتے ہیں ایک انسان جب مرتا ہے تو روح ملک الموت لے کے چلی گئی، جسم کو کیڑے نے کھا لیا، ہڈی کو مٹی نے کھا لیا، مال وارث لے کے گئے، بندے ذرا ایمان کی حفاظت کرنا، کہیں شیطان لے کر نہ چلا جائے۔ اور نزع کے وقت، جسم سے روح کے نکلتے وقت سب سے بڑا حربہ جو شیطان کا ہوتا ہے وہ ایمان سلب کرنے کا ہی ہوتا ہے۔ ایمان سلب کرنے کا ہوتا ہے۔ جانتے ہیں آپ، سکرات کے حوالے سے قرآن نے کہا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ اندازہ لگائیے آپ، موت کی تکلیف حق ہے اور حق ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے حوالے سے حضرت ضحاک رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موت کے وقت روح کے نکلنے کا پہلا جھٹکا 100 تلواروں کے ضرب سے بھی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم میں کون ہے جو یہاں پرماننٹ رہنے کے لیے آیا؟ ہر شخص اس دنیا سے جانے کے لیے آیا، لیکن جاتے وقت ہماری فکر کس چیز پر ہونی چاہیے؟ تو ہماری فکر ایک ہی بات پر، جیے تو ایمان پر اور مریں تو ایمان پر۔ یہ فکر ہمیشہ دل و دماغ کے اندر رہے۔ یہ فکر ہمیشہ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، بچوں کو ایمان کی اہمیت بتائی جائے، اور صاحب ایمان کا مقام بھی بچوں کو بتایا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان سلب ہونے کے سلسلے میں قرۃ الابصار کے اندر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ارشاد موجود ہے۔ فرماتے ہیں کس طریقے سے آخری وقت ایمان سلب کرنے کی شیطان کوشش کرتا ہے، اس کے حوالے سے اللہ اکبر امام غزالی نے ایک حدیث بیان فرمائی۔ فرماتے حدیث شریف میں امام غزالی فرماتے ہیں شیطان بندے کے پاس نزع کے وقت آتا ہے، جب جسم سے روح کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے نا، تب شیطان آتا ہے۔ اور جانتے ہیں وہ وقت کتنا خطرناک ہوتا ہے اور مرنے والے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ فرمایا گیا اتنی شدت کی پیاس مرنے والے کو لگتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر کوئی ایک گھونٹ پانی پلا دے تو اس کی پیاس بجھ جائے، لیکن کچھ ایسے کم نصیب ہوں گے کہ انہیں 7 سمندر کا بھی پانی پلا دیا جائے تو ان کی پیاس نہیں بجھے گی۔ وہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا بے نمازی کو سکرات کے عالم کے اندر اگر 7 سمندر کا بھی پانی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ آسانی سے نماز ترک کرنے والوں، کیا موت سے پہلے اس مرحلے سے نہیں گزرنا؟ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شیطان بندے کے پاس نزع کے وقت آ کر اس کی بائیں جانب بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے اس دین کو چھوڑ دے، اور کہہ کے 2 خدا ہیں۔ اب بندے کی سچویشن یہ کہ بظاہر اسے کوئی نظر نہیں آ رہا، اور اس وقت شیطان ہی نظر آتا ہے، اور وہ آ کر کے کہتا ہے کہ تو تکلیف میں ہے نا، تیری تکلیف سے تجھے نجات مل جائے گی، بس کہہ دے 2 خدا ہیں تاکہ تو اس سختی سے خلاصی پائے۔ بس جب معاملہ اس طرح ہے، یعنی ایمان کے سلب کو خوف بہت ہے، تو اب کرنا کیا چاہیے؟ یعنی ایسے موقع پر شیطان آ کر کے پریشان کرتا ہے، تو امام غزالی نے حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ اب ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں تجھے چاہیے کہ گریہ وزاری کر،
روتا رہے اللہ کے بارے میں، مولا میرا ایمان نہ چھیننا، میرے ایمان کو میں ضائع ہونے سے بچانا چاہتا ہوں. رو رو کے اللہ سے ایمان کی بھیک مانگو، گریہ ازاری کرو، روتے رہو. مال کے لیے روتے ہو، کبھی ایمان کے لیے بھی رونے کی کوشش کرو. اور اس کے بعد امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حدیث بیان فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں، اور رات کو بیدار رہنا ٹک ٹاک کے لیے نہیں، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے لیے نہیں، فیس بک اور ٹویٹر کے لیے نہیں. رات کو بیدار رہ کر اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ. اور تیسری بات امام غزالی علیہ رحمہ نے حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچائی، اور وہ یہ ہے، اور رکوع اور سجود کی کثرت کرنا ضروری ہے، کہ کثرت سے رکوع بھی کیا کرو، کثرت سے سجدہ بھی کیا کرو، تاکہ تمہارا ایمان سلب ہونے سے، ضائع ہونے سے، برباد ہونے سے بچ جائے. اب اس کے بعد امام غزالی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل کیا کہ وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ایمان سلب ہو جاتا ہے. کون سے گناہ ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کون سے گناہ سے ایمان کے سلب کا زیادہ خطرہ ہے؟ فرمایا ایمان پر شکر نہ کرنا. ایمان پر شکر نہ کرنا. توجہ چاہوں گا اس بات پر، توجہ چاہوں گا. کیا دور حاضر کے وہ لوگ جو دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بلند و بالا مقام پر پہنچ جاتے ہیں، یا مال و دولت کی بنیاد پر اتنا مال کا ذخیرہ جمع کر لیتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ کبھی کبھی وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یار غیروں کے درمیان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور کبھی یہ بھی کہتے ہیں اور نیم پلیٹ بھی لگاتے ہیں تو شارٹ فارم کے اندر، اور غیروں کے درمیان اپنے آپ کے لیے احساس کمتری. اور میں خاص طور پر کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے کہوں گا، سن لو اور اچھی طریقے سے سن لو، کہیں بھی دنیا کی کسی کالج اور یونیورسٹی میں تم پڑھو اور تمہارے ساتھ ملٹی ریلیجن کے لوگ موجود ہوں تو اس میں اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے میں گلٹی فیل مت کرنا، ورنہ تمہارا ایمان بچنا مشکل ہو جائے گا. مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ایمان جیسی عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی. وہ ایمان جس کی بنیاد پر دنیا میں بھی ہم سرخرو ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. ایمان پر شکر ادا کرو. اسی لیے قرآن مقدس میں ایک شکرانے کا جملہ بھی موجود ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ ہدایت ہمیں عطا فرمائی، یعنی ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. زبان پر یہ کلمہ کبھی نہیں آنا چاہیے کہ غیر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ہم کہاں سے کہاں ہیں. میاں سب کو چھوڑیے، آپ کو جو دولت اللہ نے دی ہے اس دولت کا مقابلہ کوئی دوسری دولت کر ہی نہیں سکتی، اور وہ دولت ہے ایمان کی دولت. مومن ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرو، مومن ہونے پر گلٹی فیل مت کرو، مومن ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرو. تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ ہے اس میں سے پہلا یہ ہے کہ ایمان پر شکر نہ کرنا، اس لیے ایمان پر شکر ادا کریں. اور دوسری چیز برے خاتمے سے بے خوف ہو جانا، ڈرنا ہی نہیں کہ خاتمہ خراب ہوگا یا کچھ. جو آج کہتے نا ارے دیکھا جائے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ایک بزرگ کا. بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے. وہ عابد ایسی جگہ رہتے تھے جو پہاڑ سے بالکل قریب تھی. ایک دن اچانک پتھر کے پہاڑ کو دیکھا، کالے پتھروں کو دیکھا. مان زبان سے جملہ نکلا، کاش ان کالے پتھروں پر بھی ہریالی ہو جاتی. بس یہ کہنا تھا کہ غیب سے ندا آتی ہے، اے میرے بندے، اپنی عبادت کے ذریعے تو خود کو اتنا بڑا سمجھنے لگا کہ میری کاریگری میں بھی عیب نکال رہا ہے. میں جانتا ہوں کہاں کیا ہونا چاہیے، تم میری تخلیق میں عیب نکال رہا ہے. اللہ کے ولی تھے، قسم کھا لی کہ جب تک کہ میری معافی کا پروانہ رب کی طرف سے نہیں ملے گا
تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا. چھوڑ دیا کھانا کھانا. غیرت تھی, احساس تھا, چھوڑ دیا کھانا. کچھ عرصے کے بعد محلے کے نوجوان جانتے تھے یہ اللہ والے ہیں, پہنچے ان کے پاس, عرض کیا حضور آج ہمارے یہاں کھانے کی دعوت ہے, کافی احباب تشریف لائیں گے, آپ بھی تشریف لائیں. انہوں نے بہت سمجھایا, بولے نہیں بیٹا میں نہیں آ سکتا, میں نہیں آ سکتا, میں نہیں آ سکتا. من چلے نوجوان ہوتے ہیں نا, بہت ضد پکڑنی, حضرت آپ کو تو آنا ہی پڑے گا. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتا. تو ایک نے کہا کہ حضرت آپ کیوں نہیں آئیں گے, وجہ کیا ہے ذرا بتائیں تو صحیح. ارشاد فرمایا میری زبان سے, غور سے سنیے گا, میری زبان سے اللہ کا ناپسند ایک جملہ نکلا تو میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک کہ خدا مجھے معاف نہیں کرے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تو ابھی تک معافی کا پروانہ مجھے نہیں ملا, اس لیے میں کھانا نہیں کھا سکتا. اب آج کے من چلے نوجوان غور سے سنیں. ایک نوجوان نے کہا ارے حضرت آپ کیا ٹینشن لیتے ہو, کوئی تکلیف اور عذاب آئے گا تو ہم جھیل لیں گے, آپ کو ٹینشن نہیں ہونے دیں گے. بس یہ کہنا تھا اس من چلے نوجوان کا. فوراً غیب سے آواز آتی ہے اس اللہ کے ولی کو, میرے بندے اس علاقے کو چھوڑ کر نکل جا, جنہوں نے میرے عذاب کو ہلکا سمجھا ہے اب ان قریب ان پر میرا عذاب آنے والا ہے. وہ لوگ جو بے لگام ہو کر اللہ کے عذاب کے سلسلے میں اور اللہ کی پکڑ کے سلسلے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں, انہیں اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے. برے خاتمے کے خوف سے ڈرو, اس لیے ہمیشہ اس چیز کا خیال کرو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. میں ایک وظیفہ بھی آپ کو دوں گا کہ اس وظیفے کے پڑھنے والے کے سلسلے میں امام عشق و محبت نے فرمایا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور اسی کے ساتھ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا بھی ایک وظیفہ آپ کو دوں گا انشاءاللہ, اس کے ذریعے بھی خاتمے ایمان پر خاتمے کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ سے امید رکھی جا سکتی ہے. تو دوسرا گناہ برے خاتمے سے بے خوف ہونا. اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تیسرا گناہ اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا. اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا. آج کبھی کوئی شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے, کوئی سیٹھ نوکر پر ظلم کر رہا ہے, کوئی ٹرسٹ کی ملازمین پر ظلم کر رہا ہے. ظلم سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لو, اس لیے کہ یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور بہت ساری تفصیلات ہیں, میں اس طرف جانے کی بجائے اب آئیے تھوڑے سے مضمون کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں. جب ہم جان گئے قرآن کی روشنی میں کہ موت کی تکلیف حق ہے, سکرات کی تکلیف حق ہے, اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہم ہون علی سکرات الموت, اے اللہ موت کی تکلیف مجھ پر آسان فرما دے. اپنی امت کی تعلیم کے لیے حضور یہ دعا کیا کرتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیں کتنی تکلیف ہوگی. آپ نے کبھی محسوس کیا آپ نے سکرات کے عالم میں جو ہوتا ہے وہ بیچارہ بول بھی نہیں پاتا, سب سے پہلے اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ کبھی آپ نے جانوروں کو تو دیکھا ہوگا کہ جب آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کوئی جانور ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر ٹانگ پچاڑ رہا ہے, یہ سب کچھ کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہوں گے. لیکن مرنے والے انسان کو کبھی اپنی ٹانگوں کو اس طریقے سے ہلاتے ہوئے آپ نہیں دیکھتے ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی روح اس کے پیر سے نکالی جاتی ہے تاکہ بھاگ نہ سکے. موت کی سکرات حق ہے قرآن نے کہا. تو اب کیا اس سے بچنے کا اور اس وقت کی آسانی کا کیا طریقہ ہے؟ بس یہ سبق سیکھ کر کے جاؤ. آج لگایا ہوگا کسی سے دل آپ نے, کسی کی محبت کا چراغ جلایا ہوگا دل میں آپ نے, لیکن کوئی اس وقت اس سچویشن کے اندر ممکن ہے کہ آپ کی مدد کے لیے نہ آئے. ایک ذات ہے جس کے بارے میں اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہی نزع کے وقت جب شیطان ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے, ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اعلی حضرت کہتے ہیں یا الہی, یا الہی, اللہ سے عرض کرتے ہیں یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو, یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو, شاید یہ دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو.
کہ جب میرے نزا کا عالم ہو تو اس وقت میں مصطفیٰ کا دیدار کر رہا ہوں تاکہ میری جتنی بھی نزا کی تکلیف ہے وہ ساری تکلیفیں دور ہو جائیں. لیکن یہ دیدار کا جذبہ پیدا کس کے دل میں ہوگا؟ وہ جو مصطفیٰ پیارے سے دل سے محبت کرتا ہوگا، ان کی سیرت پڑھتا ہوگا، ان کی رہنمائی کے اندر زندگی گزارتا ہوگا، ان کو آئیڈیل بناتا ہوگا، ان پر درود پڑھتا ہوگا. خدا کی قسم یاد رکھیں، دنیا کی تکلیف ہو یا سکرات کی تکلیف ہو یا محشر کی تکلیف، اگر ان ساری تکلیفوں میں کوئی ذات کام آ سکتی ہے تو آمنہ کا لال اور مدینے کے تاجدار کام آ سکتے ہیں. ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، ان سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. ہر مصیبت میں کام آنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو ہمیں عطا فرمایا، کاشف الغمہ فرمایا. ہر مصیبت کے لیے ہمارے مصیبتوں کو چھانٹنے والے بنا کر اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرش گیتی پر بھیجا. تعلق قائم کرو مدینے کے تاجدار سے، اسوہ حسنہ اپناؤ مدینے کے تاجدار کا. رات کی تاریکی کے اندر کسی اور چیز کو دیکھنے کی بجائے اس نیت سے درود پڑھو کہ مدینے کے تاجدار کی زیارت نصیب ہو جائے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت سے مجھ پر درود پڑھے قیامت میں وہ مجھ سے قریب ہوگا. تو امام غزالی سے پوچھا گیا یا امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ کثرت سے مراد کیا ہے، تو فرمایا 700 مرتبہ. اور اگر کوئی 700 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو 350 مرتبہ، اور 350 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو روزانہ 100 مرتبہ. اور اس کے بعد غالباً امام غزالی یا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں روزانہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے عالم بیداری کے اندر میں نے 75 مرتبہ اپنے نبی کی زیارت کی ہے. یہ ہے درود شریف. کس کو دیکھنے جا رہے ہو؟ حسیناؤں پر اپنی نگاہوں کو خراب کر رہے ہو، آوارہ گردی کے اندر اپنی نگاہوں کو خراب کر رہے ہو، گندی پکچروں کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو تباہ و برباد کر رہے ہو. نہیں، یہاں کے اللہ نے مدینے کے تاجدار کے دیدار کے لیے دی ہیں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. سرکار سے محبت پیدا کرو، سرکار سے الفت پیدا کرو. یہ چند دنوں کی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ زندگی کے لمحات گزرتے جا رہے ہیں. ابھی مجھے ہمارے آندھرا اور تلنگانہ کے نگراں حضرت علامہ حسان فاروقی صاحب نے اپنے پوتے کو میرے حوالے کیا. میں نے غور کرنے کی کوشش کی کہ ان کے نکاح میں میں شریک ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. ذہن پہ زور دیا تو یاد نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج جس پوتے کو انہوں نے میرے حوالے کیا، ایک دور تھا کہ اپنے بچے کے حوالے سے بھی لاتے تو کہتے تھے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیں. آج ان کے بچے اتنے چھوٹے سامنے. زندگی کتنی فاسٹ گزر گئی، کتنی فاسٹ گزر گئی. مجھے نہیں معلوم کہ قاری رضوان صاحب کا نکاح میں نے پڑھایا تھا یا نہیں، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ ان کے نکاح میں شریک ہوا تھا. اور ابھی چند دنوں پہلے ان کے بیٹے کا نکاح میں نے پڑھایا. کتنی فاسٹ زندگی گزر رہی ہے. کیا کیا ہم نے اپنی زندگی کے اندر؟ کیا تیاری کی آخرت کے سلسلے میں؟ کیا ہمارے پاس اعمال ہیں؟ کیا منہ لے کر کے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ ہے کوئی تیاری ہمارے پاس؟ سرکار فرماتے بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک عمل کرنے میں جلدی کرو. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کرنے میں جلدی کرو، ایسا دور آئے گا کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، اور چند ٹکوں کے عوض کے اندر اپنا ایمان بیچ دے گا. یہ حالات. اب آئیے حسب وعدہ میں 2 عمل آپ کو بتا دوں. بڑا تفصیلی موضوع ہے، زندگی میں پھر کبھی انشاءاللہ العظیم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا جو شخص روزانہ ان کلمات کو کہے، تعداد مجھے صحیح طور پر نہیں معلوم، میکزیمم طور پر آپ کہیں تو فرماتے ہیں اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا. اور وہ کلمات کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا. جو شخص ان کلمات کو پڑھتا رہے گا انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر
میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سجدے میں ہیں. میں میدان کا چکر لگا کر کے آیا, پھر حضور کے پاس آیا, دیکھا حضور سجدے میں ہیں. پھر نکلا میدان کے چکر میں, پھر میدان کا چکر لگایا, آیا, دیکھا حضور سجدے میں ہیں. فرماتے میں نے میدان کے 7 چکر سچویشن کو جانچنے کے لیے لگائے, اور جب پلٹ کر آیا تو حضور کو سجدے میں دیکھا. اور پھر اللہ عز و جل نے غزوہ خندق میں ہم کو فتح عطا فرمائی. اور فتح کی وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سجدے میں سرکار یا حی یا قیوم پڑھ رہے تھے. اور پھر مولا علی نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھے, انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہ سیکھ کر کے جاؤ, آج سے ایمان کی حفاظت کرو. ایمان کو سب سے بڑا سرمایہ سمجھو اور ایمان کو سب سے بڑی دولت سمجھو. اور یہ ایمان کی حفاظت ہوگی اچھی صحبتوں کی بنیاد پر, صاحب ایمان کی صحبت کی بنیاد پر, ایسے لوگوں کی صحبت کی بنیاد پر جن کے سینے میں ایمان اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہوگی. بڑے پرخطر دور سے ہم گزر رہے ہیں, اور اس دور کے اندر ایمان کی حفاظت بے پناہ ضروری ہے. سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس تحریک سے وابستہ ہو کر اپنا ایمان بھی محفوظ کرنے کی کوشش کریں, اور گناہوں کے دلدل سے نکل کر اعمال صالحہ کے مرتکب ہو جائیں, اعمال صالحہ کے کرنے والے بن جائیں, تاکہ اللہ عز و جل دنیا بھی سوار دے اور آخرت بھی سوار دے. جاتے جاتے سنی دعوت اسلامی کے حوالے سے 2 جملے عرض کر دوں, 2 الفاظ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. یہ ہے سنی دعوت اسلامی کا مقصد, کریکٹ اینڈ کنیکٹ. کریکٹ اینڈ کنیکٹ. اصلاح کرو, اللہ اور اس کے رسول سے جوڑو. کنیکٹ کرو اللہ اور اس کے رسول سے, اور اس سے کنیکٹ کرنے کے لیے راستہ ہے سنی دعوت اسلامی. جب اس پلیٹ فارم پر آپ آئیں گے تو انشاءاللہ العظیم اعمال کی اصلاح بھی ہوگی, اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق بھی قائم ہوگا. علماء باعمل کی صحبت اختیار کرو, مشائخ اعظام کی صحبت اختیار کرو, قرآن سے تعلق کو مضبوط کرو, نماز کی پابندی کرو, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو, اور اللہ کی طرف سے ملنے والی عظیم دولت ایمان کی قدر بھی کرو, اور ایمان پر اللہ عز و جل کا شکر بھی ادا کرو.